دیکھیں یہ قرآن کریم میں موجود ہے اس طرح کہ جو تم آپس میں اختلاف کرتے ہو فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میں تمہیں خبر دوں گا کہ جو کام تم کر رہے ہو، یہ اللہ پاک بتائیں گے۔ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب غلط ہے۔ دیکھیں جو اختلاف ہوگا اللہ سمجھائے گا نا، انہیں کہ آپ مان لیں حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ ہیں، قیامت میں پتہ چل جائے گا ماننے پہ، وہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں اور اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، ایسا کچھ نہیں بنتا۔ قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے، تو قرآن میں ایک اور بات بھی موجود ہے، قرآن پاک میں یہ موجود ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ پاک زمین میں خلافت دے گا ان لوگوں کو جن لوگوں نے ہجرت کی ہے، جیسے پہلے لوگوں کو خلافت دی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ کیا تم سے، تمہیں زمین میں خلافت دے گا۔ منکم سے مراد مہاجرین ہے، تمہیں زمین میں خلافت دے گا جیسے پہلوں کو دی تھی۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، تمہارے دین کو رب مضبوط کرے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تمہارے خوف کو امن میں بدلے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب یہ وعدہ ہے مہاجرین سے۔ اب مہاجرین اور انصار صحابہ کے دو گروہ ہیں، تو مہاجرین سب نے، انصار سب نے حضور کے بعد جس پہ اتفاق کیا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، وہ مہاجر بھی ہیں صحابی بھی ہیں، ان پہ اتفاق ہے۔ پھر جن سب نے صحابہ نے جن کو خلافت ملنی ہے ان نے دوسرے نمبر پہ اتفاق کیا وہ حضرت عمر ہیں، تیسرے پہ اتفاق کیا وہ حضرت عثمان ہے، چوتھے پہ اتفاق کیا وہ حضرت علی ہے۔ پھر حضرت علی کی وفات کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ بنے، حضرت امام حسن حسین نے اتفاق کیا حضرت معاویہ، انہیں کہا قرآن کی یہ آیت ہے اور اس پہ صحابہ کا عمل ہے، یہ بھی آپ مان لیں، تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ بھی تسلیم کر لیا جائے۔ دوسری بات قرآن کریم کی آیت ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے حضور کو نکالا، پتہ چلا جو مکے میں نکالنے والے تھے وہ کافر تھے۔ اب حضور کیا ہے؟ فرمایا اذ ہما فی الغار، یہ غار میں آ گئے دونوں کو نکالا کس نے؟ کافروں نے، اور کہاں آ گئے؟ غار میں۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے تو حضور نے فرمایا لا تحزن، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کافر نکالنے والا ہے، ابوبکر حضور کا ساتھی ہے اور غار میں بیٹھا ہوا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، حضور اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں پریشان نہ ہو، تو انہیں کہا یہ بھی مان لو کہ نکالنے والے کافر تھے، مسلمان یہ تھے، تو اسے پتہ چلا صدیق اکبر کا دشمن بے ایمان ہے، یہ بھی مان لینا چاہیے۔ قرآن کی یہ بھی آیت، قرآن پاک میں یہ بھی آیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کی چار صفتیں ہیں، اشداء علی الکفار، کافر کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بھائی بھائی ہیں، تراہم رکعا سجدا، اے نبی آپ انہیں رکوع سجدہ کرتے دیکھیں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضامندی اور فضل تلاش کریں گے، یہ لوگ ہیں۔ آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں یہ جو صحابہ کا طبقہ ہے یہ کون ہے؟ فرمایا فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کا طبقہ مضبوط ہوا، حضور خوش ہوئے، کافر جلنے لگے۔ تو انہیں کہ یہ بھی مان لیں جو صحابہ کرام کو دیکھ کے خوش ہو وہ نبوت کے راستے پہ ہے، جو صحابہ کو دیکھ کے جلے وہ کفر کے راستے پہ۔ تو قرآن کی صرف ایک آیت تھوڑی ہے، قرآن پاک کی تو ساری آیات موجود ہیں۔ اچھا قرآن میں یہ موجود ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ یہی قرآن کی آیت کی تفسیر سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں موجود ہے۔ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ نے انعام کیے نبیوں پر، والصدیقین صحابہ پر، والشہداء شہداء پر، والصالحین اولیاء پر۔ تو نبوت، صحابہ، شہداء، اولیاء، ان چاروں پہ انعام ہوا ہے، ان کا راستہ ہم مانگتے ہیں، تو ہمیں نبی بھی ماننے چاہیے، صحابہ بھی ماننے چاہیے، شہداء بھی ماننے چاہیے، اولیاء بھی ماننے چاہیے، یہ سب ماننا چاہیے۔ تو جب ہم صحابہ اہل بیت کو مانیں گے تو قرآن کو مانیں گے، ان سے ہٹ کے ہم قرآن دیکھیں گے تو قرآن نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے، آپ میری ایک ملاقات کرا دیں انشاءاللہ تعالیٰ، ترتیب ٹھیک ہو جائے گی۔ نہیں کبھی گپ شپ لیں، ان کو چائے بھی پلائیں گے، بٹھائیں گے ان کو، عزت کے ساتھ بٹھائیں گے، مسئلہ بھی سمجھاؤں گا۔ نہیں انشاءاللہ ضرور، اوکے، نو ایشو۔